کارکردگی سے ہوگا سر تھوڑا سا کہ کیا آپ بحیثیت اسپیکر سمجھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے فرائض منصبی ایک غیر جانبدار اسپیکر کے طور پر وہ نبھائے ہیں، یا بعد میں آپ کی بھی کوئی آڈیو لیک ہوگی یا کوئی ویڈیو لیک ہوگی، کیا ایسا معاملہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں تو لیک والی کوئی چیز ہے نہیں. ہمارا تو کل کے بعد ہے، ہمارے پاس تو آ جاتے ہیں گورنمنٹ کے بل آتے ہیں، پرائیویٹ ممبر بل جو ہے نا اپوزیشن بھی اپنے بل لے کے آتے ہیں. اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیبل کرتے ہیں، وہ ایجنڈے پہ ڈالتے ہیں. ایجنڈے پہ ڈال کے پھر ہاؤس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پاس کرے یا پیئر کرے. اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. یعنی جو بھی کام ہم نے کیا، جو ہم نے 33 بل پاس کیے، تو اس کے بارے میں صرف میں اتنا کہوں کہ یہ ایک مکمل پروسیس سے ہو کیا ہے. پہلے یہ سارے بل جو ہے نا نیشنل اسمبلی میں پیش ہوئے، ایجنڈے پہ آئے، پھر جو ہے نا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں گئے، اسٹینڈنگ کمیٹیز سے ہو کے واپس نیشنل اسمبلی میں آئے، وہاں سے بل پاس ہوئے، پھر سینٹ کو بھیجے گئے. سینٹ میں جو ہے نا وہ پاس نہ ہو سکے، اس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب جوائنٹ سیٹنگ، وہ بھی کنسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. کنسٹیٹیوشن جو ہے نا یہ الاؤ کرتی ہے کہ اگر کوئی سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں جو ہے نا بل جو ہے نا ایک ہاؤس پاس کرے یا دوسرا پاس نہ کرے تو پھر جوائنٹ سیٹنگ میں جاتی ہے. اور تو پھر جوائنٹ سیٹنگ میں گئی. جوائنٹ سیٹنگ میں جو اس کے طریقہ کار ہے، جو پروسیجر تھا، اس کے مطابق جو ہے نا وہ سب کچھ ہو گیا. تو رولز میں جو گنجائش تھی اور جو پروسیجر تھا اس کے مطابق سارے پروسیس ہو گئے. کل یہ جو آڈٹ رپورٹ میں کرونا کے حوالے سے 40 بلین روپے کی وہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں چونکہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا تو مجھے پتہ نہیں ہے. میں ادھر ہوں، جا کے دیکھیں گے کیا اس کی پوزیشن. میرا سوال ہے اردو پوائنٹ سے کہ حالیہ جو جوائنٹ سیشن ہوا پارلیمنٹ کا، اس کے بعد محسن داوڑ صاحب نے پروٹیسٹ کیا کہ آپ نے علی وزیر صاحب کے پروڈکشن آرڈر نہیں نکالے. تو اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس سے پہلے آپ ایک دفعہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر بھی چکے تھے. نہیں، اس کی میری بہت زیادہ اصل میں ہوتا یہ نا کہ پروڈکشن آرڈر کا بنیادی قانون جو ہے نا یہ ڈسکریشن ہے. جب اسپیکر مناسب سمجھے تو کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میرے لیے سارے پارلیمنٹیرین رسپیکٹیبل ہے. اسی دن علی وزیر کی جو ہے نا ادھر کورٹ میں حاضری تھی، جو اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ادروائز ہم تو جو بھی پارلیمنٹ میں ہیں، میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں. سارے پارلیمنٹیرین میرے محترم ہیں، وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جس نظریے کے وہ حامی ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو وہ حق ملے گا جو کنسٹیٹیوشن اس کو حق دیتا ہے. اس کو ووٹ کا حق دیا ہے، لیکن آپ نے تو مشروط کر دیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو پاس کرے گا، وہ مشینوں کے ذریعے بھی، اور دوسرا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ فافن نے جو اس پہ الزامات لگائے ہیں یا کچھ اس نے خدشات کا اظہار کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، نمبر 1 تو یہ کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے. اس یہ حق جو ہے نا کوئی بھی پارلیمنٹ سے نہیں چھین سکتا. پارلیمنٹ نے جو ہے نا پھر جوائنٹ سیٹنگ میں ایک قانون پاس ہوا ہے، سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں نے اتفاق کیا ہے. تو جو اس کی پروسیجر ہے الیکشن کمیشن، اور وہ اس کے باؤنڈ ہے کہ وہ اس کے لیے نیسیسری ارینجمنٹس کرے. تو یہ اوورسیز پاکستانی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ترقی میں اور شادی میں. اور خدا نخواستہ اگر اوورسیز پاکستانی جو ہے نا اپنے ریمیٹنسز نہ بیچتے تو پاکستان جو ہے نا معاشی بہت برا حال سے کا سامنا کر سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز پاکستانی کا حق ہے، ہم نے ان کو عزت دینی ہے. اور یہ ابھی اوورسیز پاکستانی جو ہے نا پاکستان کی پولیٹیکل پروسیس میں پورا اپنا حصہ ڈال سکیں گے، اور یہ زیادہ اس کی بلوتی بڑھے گی، اور پاکستان کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ ہے اس میں زیادہ جو ہے نا پختگی آئے گی. کل آپ کو پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف جناب شیراز بھٹی صاحب نے ایک ڈاکومنٹ پیش کیا ہے جس میں اوورسیز کے مسائل ڈیول نیشنلٹی کا ہے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو پاکستانی بینک کا ہے، اور اس کے علاوہ ایئرپورٹس پہ جو لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ نے ایک کمیٹی بنانے کا، جو پارلیمانی کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا ہے. کیا کہتے ہیں وہ کتنی جلدی یہ پروسیس آپ سمجھتے ہیں مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیں، ایک نمبر 1 تو جو ڈول نیشنلٹی کا ہے، پھر ایمبیسڈر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے ادھر. اس نے مجھے بتایا کہ پاکستانی گورنمنٹ کی سائڈ پہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم جو ہے نا وہ اسٹرینڈ کی گورنمنٹ کا ہے.
اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پولیٹیکل ویل نہیں ہے. تو میں خود اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں جو اسپیکر ہے اور جو پارلیمنٹ ہے اسپین کی میں اس کے ساتھ ٹیک اپ کرتا تو وہ میرے لیے اچھا. بہرحال ہم اپنے فرینڈشپ گروپ کے تھرو یہ اسپین گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے اور کوشش کریں گے جو ہماری ایمبیسی جو ہے نا کوشش کر رہی ہے اس کے لیے ہم راہ ہموار کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ادھر سے ہے, ادھر سے تو نہیں ہے. ادھر سے تو آلریڈی انہوں نے کہا کہ ہم نے باقاعدہ ریکویسٹ بھیجی ہے لیکن ابھی تک وہ انٹرٹین نہیں ہو رہی. تو اس باہر ہم اپنے پارلیمنٹ کے تھرو اس پہ روڈ پہ کریں گے. دوسرا جو وہاں ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں بالکل ہمیں اس کی آگاہی ہے اور اس کے لیے ہم نے مشورہ کیا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانی جو پاکستان آئے تو اس کی ایک عزت ہو, ان کی جو ہے نا کے لیے آسانیاں پیدا ہو. اور اس کے لیے ایوب افریدی صاحب جو اوورسیز پاکستانی کی پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں یہ بھی تشریف فرما ہے. تو ہم نے مشورہ کیا اور اس کے اوپر ہم ایک ورکنگ گروپ بنا رہے ہیں تاکہ ایک پالیسی بنائیں کہ جس سے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان آنے میں سہولت ہو, آسانی ہو اور عزت ہو. جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ. بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ. بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز. گرل تندوری روسٹ, چکن اور مٹن ٹکا, سبزیاں اور تڑکے والی دالیں, رس ملائی اور فالودہ. قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے. بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا. آپ نے کونسلیٹ کا وزٹ کیا ہے اور آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی جاتے رہے ہیں. کیسا پایا جو آج اپنے سرا کونسلیٹ صاحب نے آپ کو وزٹ بھی کروایا؟ بہت اچھا محسوس کیا. کونسل جنرل صاحب جو ہے نا بہت اچھے آفیسر ہیں. میں یہاں اور میں اس کے سامنے نہیں کہتا, مجھے جو ادھر سے امپریشن ملا میڈرڈ سے تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو آفیسر ہے وہ بہت اچھا آفیسر ہے اور آپ سب لوگ کل تعریف کر رہے تھے. تو اس کی وجہ سے جو یہ امپریشن جو ہے نا یہ انسان جب جاتا ہے اس کے سے پہلے اس کا جو کردار ہے اس کا تاثر جاتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اگر سارے آفیسر جو ہے اس طرح خدمت کرے اپنے لوگوں کی دکھ درد میں برابر شریک ہو, کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں. ہم کوئی مطلب اگر میں قومی اسمبلی کا اسپیکر ہوں تو میں اپنے لوگوں سے کوئی بڑا تو نہیں ہوں. میری تو رسپانسبلٹی ہے کہ میں صرف اپنے لوگوں کے لیے کوئی کام کروں. میری ایک جو ڈیوٹی ہے میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ انصاف کروں. جو بھی جس عہدے پہ ہوتا ہے, کوئی منسٹر ہوتا ہے, کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے, کوئی مطلب جس پارلیمنٹیرین ہوتا ہے, وہ سارے پاکستانی ہیں, ان کی ایکول رائٹس ہیں. کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے. کام صرف اتنا ہے کہ وہ کتنا اپنے عہدے کو اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر سکتے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اپنے لیے کام. میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تاثر ہے کہ جب پاکستان سے وفود آتے ہیں تو مناسب ہوم ورک کر کے نہیں آتے. وہ انہیں خود بھی اس وقت کچھ دن پہلے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یورپ کے فلاں ملک میں جانا ہے. تو آپ نے ابھی خود بھی فرمایا کہ میرے اگر علم میں ہوتا تو میں اسپیکر یا اس کو پلان کر کے آتا. تو اس پہ تھوڑا بتائیے گا کہ کیا ہم کسی اس گورنمنٹ سے یہ جب لوگ یہاں پہنچتے ہیں اس سے پہلے ان کے علم میں نہیں ہوتے مسئلہ کہ میرا ایجنڈا یہ نہیں تھا. میرا ایجنڈا پارلیمانی انٹرنیشنل پارلیمانی پریکٹسز ہے اور وہ ڈفرینٹ ایجنڈا کا ہے. وہ ایجنڈا تو میں اس ایجنڈے مجھے تو کوئی اس کے بارے میں آئی پی یو کے لیے آیا تھا نا, میرٹ بیسڈ آئی پی یو کا ہے. صرف آئی پی یو کی حوالے سے جو ہے نا میں آیا تھا. باقی جو بھی وفد آتا ہے اس کی پورا بریفنگ منسٹری کی طرف سے اس کو پراپر بریفنگ دی جاتی ہے. پراپر اس کو جو ہے نا جو کنسرن ادارے ہے اس کو کے ساتھ بات ہوتی ہے اور پھر لوگ اس کے لیے جو ہے نا مختص کیے جاتے ہیں. دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں. عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 6438465515. دو کوشچنس ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں پاکستان میں مہنگائی کا بحران اور گیس اور آئل یہ سب, اس کے اوپر حکومت کی کیا حکمت عملی ہے, اور نئے جو انتخابات ہونے والے ہیں اس کے اوپر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کیا تیاری ہے؟ کون سے انتخابات؟ آنے والے انتخابات کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ ماشاءاللہ 2023 میں ہوں گے انشاءاللہ. اپنے ٹائم پہ ہوں گے, مطلب اپنے ٹائم پہ ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ مہنگائی کا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کیا حال ہے؟
यहाँ भी हर चीज़ जो है वो डबल हुई है, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में। महंगाई है लेकिन यहाँ पे सैलरीज तो ज़्यादा है ना, लोग अफोर्ड कर सकते हैं खाना पीना, हमारे पास लाइट नहीं जाती, लोड शेडिंग नहीं होती, महंगाई जो है ना ये हमारे पास पानी बिजली गैस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पाकिस्तान में तो लोग गरीब लोग तो बहुत सफ़र कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो है, लेकिन इंटरनेशनल देखो ये जो है ना जो सप्लाई डिमांड उसके दरमियान जो है बहुत बड़ा हुआ है, डिस्टर्ब हुई है। और जो कोविड की वजह से पूरी दुनिया जो है ना जंग अजीम दौर के बाद ये सबसे ज़्यादा इसने दुनिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, यानी जंग अजीम दौर से भी ज़्यादा जो है ना कोविड ने दुनिया को, और अभी जो इसकी वजह से ये हालात आ रहे हैं पूरी दुनिया उसका सफ़र कर रही है।